حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفی وعلى آلہ الاجتباء وصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کل ایک حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی بھی آپ نے سن لیا ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کے لیے جہاد کے سامان کا انتظام کیا تو روزہ افطار کرانے والے کو اور جہاد کے سامان کا انتظام کرنے والے کو ویسی ہی ثواب ملے گا جیسے کہ روزہ رکھنے والے کو اور جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہاں محدثین کرام نے ایک سوال کیا کہ صاحب روزے کو جہاد سے کیا تعلق ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، جہاں روزے دار کا ذکر کیا وہیں مجاہد کا ذکر کیا، تو جہاد سے اور روزے سے تعلق کیا ہے؟ تو ایک گہرا تعلق ہے، بہت عظیم تعلق ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، غزوہ سے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام جب اسلام کو مٹانے پر تل جائے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دے، اس کے اسلام کو مٹانے کے درپے ہو جائے، تو اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان جہاد نہیں کرے گا تو جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنے کا گناہ اور عذاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے جہاد کے چھوڑنے کا بھی گناہ اور عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی فرائض اسلام میں سے ہے۔ لیکن اس وقت وہ فرض ہوتا ہے جب مسلمانوں کو ہر طرح سے مجبور کر دیا جائے جنگ کرنے کے لیے، تو مسلمان مدافعت کے لیے اٹھتا ہے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اٹھتا ہے، فرائض اسلام کی محافظت کے لیے اٹھتا ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ تو جہاد میں دشمنان اسلام سے لڑا جاتا ہے اور روزے میں اپنے نفس سے لڑا جاتا ہے، اپنے نفس سے جہاد ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ یہ صحابیوں، ایک چھوٹے جہاد سے ہم لوگ لوٹے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ابھی تو کوئی جہاد کا موقع نہیں ہے، ابھی تو کوئی ایسا مارکا نہیں ہے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہونے والی ہے جس کو جہاد کہا جا سکے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس جہاد کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کس جہاد کی طرف جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا
صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم لوگ کس جہاد کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی تو دشمنوں سے ہمارا مقابلہ تھا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اس جہاد سے ہم لوٹ رہے ہیں، اب دوسرا بڑا جہاد کون سا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نفس سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفس یہ کہتا ہے کہ صاحب سردی بہت ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہوگی، چھوڑ دو، جب پانی گرم ہوگا تو وضو کریں گے چاہے نماز قضا ہو جائے، تو یہ نفس کا جہاد ہوگا کہ ہم نفس کے کہنے کو نہ مانیں بلکہ اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ یہ ایک مثال ہم نے آپ کو دی کہ یہ نفس سے جہاد ہے۔ نفس کا جہاد یہ ہے کہ نفس یہ کہتا ہے کہ دن بھر بھوکے رہو گے تو تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم روزے کی نیت سے بھوکے رہو گے تو تمہاری صحت اور بن جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تصوموا تصحوا، تم روزہ رکھو اور صحت لوٹو، صحت کو لوٹو، صحت کو حاصل کرو، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ آدمی صحت پاتا ہے، صحت اس کو ملتی ہے۔ تو نفس یہ کہتا ہے کہ صاحب اس وقت چھوڑو، مسجد کون جائے، گھر ہی پڑھ لو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہاں جانے میں تمہارا یہ ثواب ہے، تم کو یہ فائدہ ہے۔ تو اب اگر جہاد نفس کے خلاف جو قدم آپ نے اٹھایا، یہ نفس کے خلاف جہاد ہوا۔ تو چونکہ نفس سے لڑنے میں اور دشمنان اسلام سے لڑنے میں ایک گونا یگانگت ہے، یعنی دونوں کے اندر لڑائی پائی جاتی ہے، ایک تو دشمنان اسلام سے اور دوسرے اپنے دشمن سے، اور وہ ہے ہمارا نفس، وہ ہے ہمارا نفس۔ نفس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا دشمن نہیں ہے۔ آدمی کو اگر برباد کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتی، بے حیائیوں کی طرف لے جاتی ہے، لہذا جو نفس سے مقابلہ کرے گا اصل میں اسی کا روزہ ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ساتھ اسی لیے نفس کا ذکر فرمایا۔ بس ایک حدیث اور سن لیجیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر وقال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرما لیا کرتے تھے، کانا اذا افطر، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیا کرتے تھے، فقال، تو اس کے بعد ارشاد فرماتے، اس کے بعد کہتے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یعنی یہ بھی ایک دعا ہے، ہم لوگ تو اس دعا کو پڑھتے نہیں ہے، لیکن پیارے نبی یہ دعا بھی پڑھتے تھے افطاری کرنے کے بعد۔ ذهب الظما، پیاس چلی گئی، اس اللہ کا شکر ہے کہ پیاس چلی گئی۔ وابتلت العروق، اور ہماری رگیں تر ہو گئیں، رگیں سیراب ہو گئیں۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کی طرف سے اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ یعنی یہ دو چیزیں تو دنیا میں ہمیں حاصل ہو گئیں کہ پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس ختم ہو گئی، پیاس کی شدت تھی، پیاس چلی گئی، ہماری رگیں کڑکڑا رہی تھی، دھوپ کی شدت سے چرچرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے پانی پیا ہے تو ہماری رگیں بھی تر ہو گئیں، اس کے اندر بھی شادابی پیدا ہو گئی، اس کے اندر بھی ملائمیت پیدا ہو گئی۔ وہ ثبت الاجر انشاءاللہ، اور ایک چیز جو قیامت کے دن ہم کو ملے گی وہ اس روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور وہ ثابت ہے۔ یہ دو چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ چیز باقی رہنے والی ہے جو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کے بدلے میں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خصوصی دعائیں
کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزوں کو قبول فرماتا ہے، تو چاہے اب وہ دعا آپ کی دنیا سے متعلق ہو یا آپ کی دین سے متعلق ہو، آپ کے گھر والوں سے متعلق ہو، آپ کے سماج اور ملک سے متعلق ہو، اگر اس وقت آپ دعائیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دعائیں قبول ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزے کے صدقے میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حبیبی یا رسول